بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عثمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو یہ ہے وہ خط جس میں دھمکی کا ذکر کیا گیا تھا. تو بائی دا وے یہ جوک تھا، لیکن میں نے 2 دن پہلے تقریباً یہ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جرمنی کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے اور پاکستان میں بھی مہنگائی ہے. تو یہ عالمی سطح کا ایک ایشو ہے جس میں کرونا کی وبا بھی تھی اور بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. تو خیر کچھ لوگوں نے مجھے بولا کمنٹ سیکشن میں کہ بھائی آپ جرمنی میں بیٹھے ہو تو جرمنی میں تو یہ جناب آپ 3-3.5 لاکھ روپے کما لیتے ہو، تو اس میں اگر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کیونکہ تیسرے درجے کے شہری ہو پھر بھی آپ 3.5 لاکھ روپے کما لیتے ہو پاکستانی. تو پاکستان میں تو بھائی صاحب 20,000 کی بیسک سیلری ہے، 20,000 والا تو یہاں پہ گزارا نہیں کر سکتا. تو پاکستان میں مہنگائی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور جو جرمنی ہے وہاں پہ مہنگائی کا اثر بہت کم پڑتا ہے. تو قدرتی طور پہ اگلے ہی دن میرا دوست ہے جو اس کی کیونکہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کی ایک لون سیٹل آ گئی. لون سیٹل کہتے ہیں جو آپ کی پیمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، پیمنٹ سیلری پیپر جو ہوتا ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے یا آپ کے خرچے کتنے ہوئے، ٹیکس کتنے کاٹے گئے. تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں پہ قدرتی طور پہ مجھے مل گیا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جرمنی کے اندر کتنے خرچے ہوتے ہیں اور پھر کتنی کمائیاں ہوتی ہیں اور جو آپ کے ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ لیے جاتے ہیں، کتنی مکمل تنخواہ آتی ہے، پھر اس کے بعد کتنی آپ کو بچتی ہے، سارے کے سارے خرچے کیا کیا ہوتے ہیں. تو پلیز یہ سارے کے ساری دیکھیں اور اس پہ غور کریں، پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا یہاں کی زندگی اچھی ہے یا وہاں کی زندگی زیادہ اچھی ہے. تو چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف. یہ ہے وہ پیپر. تو جناب عالی ہم چلتے ہیں اب لون سیٹل کی طرف. لون سیٹل یعنی کہ پیمنٹ پیپر. تو بھائی صاحب یہ سارے کے ساری جس طرح پاکستان میں ایک بجلی کا بل آتا ہے اس طرح سے ایک پرنٹڈ لون سیٹل یہاں پہ دی جاتی ہے لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کو کتنی پیمنٹ دی گئی ہے، کتنی تنخواہ آئی ہے ان کی، کتنے اس میں سے ٹیکس کاٹے گئے ہیں. سارے کا سارا اس میں موجود ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نارمل اسٹوڈنٹ یعنی کہ کتنے گھنٹے بندے نے کام کیا ہے ایک مہینے کے اندر. تو اس بھائی صاحب نے کیا ہے جی 154 گھنٹے یہاں پہ کام کیا ہے اور 10 یورو 45 سینٹ پر گھنٹہ کے حساب سے اس کو سیلری ملی ہے جو کہ بنتی ہے 1635 یورو. اور اس کے بعد پھر اس نے ایکسٹرا رات کو جو یہاں پہ کام کیا جاتا ہے نقص آربائٹ 25%، یعنی کہ رات کے کام کرنے والے میں 25% زیادہ اس کی پیمنٹ ملتی ہے. تو اس کو یا اس کے بھی ملے ہیں جناب، جو اس نے رات کو کام کیا تھا اس کے 20 یورو ایکسٹرا ملے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کچھ اور بھی 156 ملے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، پرامی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن بہر صورت ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی جو پیمنٹ بنتی تھی وہ جناب 1874 یورو اور 38 سینٹ بنتی تھی. آپ بولیں گے بھائی 1874 یورو تو کافی سارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور واقعی 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی میرے دوست. ابھی آپ کو بتاتے ہیں خرچہ جات. 1874 یورو اس کی آئی پیمنٹ، یہ جو اس کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس کاٹے بغیر آئی ہے. تو سر 1874 یورو اس بھائی صاحب کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی، لیکن اس میں اب اس کی کٹوتیاں کیا کیا ہوئیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے یہ 117 یورو کی کوئی کٹوتی ہوئی، مجھے نہیں پتہ یہ کیا تھی. اس کے بعد یہ والی کٹوتی ہوئی. اس کے بعد پھر اس بندے کو کتنے بچے 1390 یورو. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، آپ سمجھیں گے 1390 یورو بندے نے کما لیے، یہ تو اگر 200 کے ساتھ اس کو ضرب دیا جائے تو ماشاءاللہ سے یہ بھی تقریباً بن جاتے ہیں کوئی 2.5 لاکھ کے آس پاس، 2.5 سے اوپر ہی بن جاتے ہیں، 2,60,000 روپے بنتے ہیں. نہیں، اس کے بعد بھائی صاحب کی ایک اور کٹوتی کی گئی 120 یورو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بھائی صاحب جو گاڑی پر یہاں سے لے کے جاتی ہے، یہ 1 گھنٹہ یہاں سے پہلے جاتا ہے کام پہ، یہاں سے گاڑی اس کو اٹھاتی ہے اور دور 1 گھنٹہ لے کے جاتی ہے، وہاں پہ فیکٹری میں یہ کام کرتا ہے، فیکٹری سے واپس پھر وہاں سے گاڑی دوبارہ اٹھاتی ہے اور یہاں پہ آ کے اتارتی ہے. پاکستان میں مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے فیکٹریوں میں ورکر سے وہ تنخواہ یا کرایہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن یہاں پہ اس سے 120 یورو ایک مہینے کا کرایہ بھی لیا گیا ہے. تو آخر کار بھائی صاحب کو کیا بچا؟ 1269 یورو. تو 1269 یورو بھائی صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں ایک مہینے کے کام کرنے کے بعد جرمنی کے اندر فیکٹری میں. اب اگلی بات کرتے ہیں، تو کیمرہ میں موڑتا ہوں اپنی طرف. تو جناب عالیہ آپ نے جیسے کہ دیکھ لیا کہ 1270 یورو بھائی صاحب نے کما لی ہیں ایک مہینے کے اندر، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی کمائی ہے. تو مدعا یہ ہے
کہ جب آپ یہاں پہ سوشال پہ نہیں ہوتے، سوشال ہوتی ہے جس کو آپ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو اگر وہ نہیں لیتے جب کام کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پہلے تو کیونکہ گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے سوشلی اور پیسے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو کمرہ جو زیلر ہوتا ہے، اسالم لینے والا ہوتا ہے، اس سے اس کمرے کا کرایہ لیا جاتا ہے 150 یورو۔ اگر آپ اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتے، آپ کا کہیں اور جانے کا من ہے، تو پھر آپ کو کسی اور جگہ پہ اپنے لیے گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ادارے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور وہ ادارہ جناب آپ سے پھر دوبارہ پیسے لیتا ہے، آپ کو گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، ساتھ میں ایک ایڈوانس میں آپ کو اس کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے، اور ساتھ میں اس گھر کو جو بنانے کا خرچہ ہوتا ہے 100% وہ جو ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ سی بات ہے۔ برسر اگر آپ پھر بھی گورنمنٹ کو گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کمرے کا آپ کو 150 یورو کرایہ دینا پڑے گا ہر صورت۔ تو ہم اس چیز کو اور کم کرتے ہیں، اب 1270 یورو میں سے آپ نکال لیجئے جناب 150 یورو گورنمنٹ کو دے دیے گئے جو کرایہ تھا۔ اگر وہ اس گورنمنٹ کے گھر کو نہیں دیتا تو پھر یہاں پہ اس نے اپنے لیے ایک پرائیویٹ طور پہ رکھی ہوئی ہے ایک گھر، تو اس گھر میں 2 کمرے ہیں، اس کا کرایہ جناب 470 یورو، اور 2 بندے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، 3 بھی رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 3 بندے اگر رہیں تو پھر بھی وہی 150 یورو ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جو بجلی کا خرچہ، جو یہاں پہ پانی کا خرچہ ہے، وہ سب ڈال کے پر ہیڈ جو ہے وہ تقریباً 200 یورو کے آس پاس لگ جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس میں سے 200 یورو یہ نکال لیں تو پیچھے بچ جاتے ہیں جناب اس کے پاس 1070 یورو۔ 1070 یورو میں سے اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کھانے پینے کا جو خرچہ ہے ڈیلی کا وہ آپ 10 یورو کے حساب سے نکالیں، 300 یورو آپ مہینے کے وہ نکال لیں، تو پیچھے بچ جاتا ہے بھائی صاحب اس کے پاس 770 یورو، 770 یورو۔ کپڑے وغیرہ جو یہاں پہ لے کے آنے پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نکال کے تو چلیں جی، وہ بندہ اپنے لیے خرچہ کرتا ہے، وہ اپنی ذات پہ کرتا ہے تو اس کو ہم ایگزامپٹ کرتے ہیں اس چیز میں سے۔ گاڑی یہاں پہ جو یہاں کے جرمن ہیں وہ، کیونکہ اب ہمارے اوپر تو گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر پہ پیسے بھیجنا لازمی ہوتا ہے، تو یہ جو جرمن ہوتے ہیں نا، یہ 17 سال تک اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں رہتے، ماں باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں، گورنمنٹ آپ کو لے جائے گی اور گورنمنٹ جا کے آپ کو پالے گی، پڑھائے گی، لکھائے گی، تو گورنمنٹ ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے جی، ہمارے ماشاءاللہ پیچھے خاندان ہوتا ہے، اس کو پالنا ہوتا ہے، اس کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو یہ جو نخرے ہوتے ہیں نا کہ گاڑی ہم رکھ لیں چھوٹی سی بھی، تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض کوئی بندہ یہ گاڑی والا نخرہ کر لیتا ہے، پہلے تو اس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کرنا پڑتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس کرتے کرتے بندے کی نا 4 ہو جاتی ہے، یعنی کہ کم سے کم 2500-3000 یورو بندے کا ڈرائیونگ لائسنس لیتے لگ جاتا ہے۔ پاکستانی 6 لاکھ روپے بنتے ہیں، 3 مہینے کے بندے کی سیلری بن جاتی ہے۔ گھر والے کو 3 مہینے کا سیلری کٹ کرو ایک دفعہ، گھر والے تو پیچھے مر جائیں۔ اچھا وہ چھیڑے، پھر اس کے بعد جناب جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جرمنی ہے، تو جرمنی ہے، جرمنی میں جو ہے وہ آپ بڑے مزے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی جناب آپ کی کمائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کمائیاں یہ ہوتی ہیں 770 یورو بندے کے پاس بچتے ہیں، اس میں سے کچھ کھائے گا، کچھ گھر پہ بھیجے گا، 400 یورو 500 یورو گھر پہ بھیجے گا، 1 لاکھ روپے یا پھر 1,20,000 30,000 یورو بھیج دے گا، اور گھر والے کہیں گے بھائی یہ بندہ جرمنی میں اور پیسے جو ہے وہ کم بھیج رہا ہے۔ تو یہ ہے ساری کی ساری کہانی، اور اوپر سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار تم پاکستان سے اگر اتنی محبت کرتے ہو تو پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ تو پاکستان واپس اس لیے نہیں آ جاتے نا کہ بھائی صاحب ادھر ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں نا، ادھر سے یورو کما کے بیٹھے ہیں نا، تو پاکستان چلتا ہے نا، ورنہ آپ کے جو گنج تھے وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا میری جان، انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ قرضے لے کے نا، اگر یہ باہر والے نا، یہ جو ڈنکیوں والے جن کو آپ برا کہتے ہو نا، یہ والے اگر پاکستان یورو نہ بھیجیں نا تو پاکستان کے قرضوں کی قسطیں بھی نہ جائے، یہ جو آپ بیچتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لون پہ جو ملتا ہے وہ بیاج، جس کو انڈیا والے کہتے ہیں، تو بیاج بھی آپ لوگ نہ پے کر سکیں اگر یہ یورو والے اور ڈنکیوں والے نہ ہوں۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نکموں کے سارے کی یہ صورتحال ہے اور سوچ ہے کہ پیسے اگر نہیں بیچتے تو بھائی پاکستان سے اتنی محبت ہے، اور بھائی پاکستان سے محبت انہیں کو ہوتی ہے نا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے نا کہ بھائی باہر کی کتنی مشکلات ہیں، ادھر گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اماں روٹی پکا رہی تھی، ادھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پکا کے دینے والا کون ہے، بس جناب کبھی بھوکے سو گئے، کبھی کام پہ گئے، کبھی 12 گھنٹے کی شفٹ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ بھئی یہ ایسی بات کرتا ہے۔ پر صورت امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ میں اگر آپ چینل پہ نئے سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی والا نوٹیفیکیشن والا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو ملا کرے، اور برا مت منائیے گا کسی بھی بات کا، دوسروں کا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔